بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو منگولوں کے دور میں 3 کردار سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 اولیاء کا کردار، جنہوں نے باطنی طور پر منگولوں کو شکست دی، یعنی ان کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوشش کا نتیجہ بھی بہت اچھا سامنے آیا کہ برقع خاں جیسے منگولوں کے بڑے بڑے لیڈر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور صرف وہ داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے منگولوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اسلام میں داخل کیا۔ یوں پھر جو منگول مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، وہی منگول مسلمان ہونے کے بعد کافر منگولوں کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اولیاء کی محنت کار فرما تھی، جس کا ایک نمونہ اسی سلسلے کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پہلے حصے میں شیخ باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا تھا، جن کے ہاتھ پر برقع خاں اور بہت سارے منگول مسلمان ہوئے۔ سیر اعلام نبلاء میں انہی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کوشش کرتے رہے کہ منگول عراق پر حملہ نہ کریں۔ دوسرا کردار مسلمانوں کا سامنے آتا ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی، قربانیاں دیں، ان کی قربانیاں بھی رنگ لائیں، اور مارکہ عین جالوت میں بے برس کے ہاتھوں منگولوں کو زبردست شکست ہوئی، جس کا کچھ تذکرہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ان حالات میں ایک تیسرا کردار بھی سامنے آتا ہے، جو مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھا۔ اسی کردار کا ایک نمونہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، وہ ہے ابن القمی۔ یہ ایک مشہور رافضی تھا اور کوشش کر کے اس وقت کے عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کا وزیر بن گیا تھا۔ اس وقت اس نے میر جعفر اور میر صادق والا کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اہل سنت کے محدثین نے اس کے متعلق کیا تبصرہ کیا ہے، اس کا کچھ نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ حافظ ذہبی سیر اعلام نبلاء میں اس کے متعلق لکھتے ہیں، اہلک الحرث والنسل، کہ اس نے کھیتیوں اور نسلوں کو اجاڑ دیا۔ یہ کردار قرآن کریم میں ایک مشہور منافق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے خلیفہ مستعصم باللہ کو دھوکے میں رکھا، اندر خانہ منگولوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور ان کو بغداد پر عراق پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ عباسی حکومت ختم ہو جائے اور ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ اسی کتاب میں حافظ ذہبی ابن القمی کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو جب اندازہ ہوا کہ ہلاکو عراق پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس نے ہلاکو خاں کو اور حوصلہ دیا، صرف اپنی اغراض پوری کرنے کے لیے۔ اس پر حافظ ذہبی تبصرہ کرتے ہیں کہ اس نے امت کے لیے گڑھا کھودا، لیکن خود اس گڑھے کے اندر گر گیا۔ مقصد تو تھا اس کا حکومت بادشاہت حاصل کرنا، لیکن وہ بھی حاصل نہ ہو سکی۔ اس نے ذلت اٹھائی۔ عباسی خلیفہ نے جو اس کو پروٹوکول دیا ہوا تھا، منگولوں نے اس کو اتنا بھی پروٹوکول نہ دیا۔ اکیلا ٹٹو پر سوار ہو کر پھرتا رہتا تھا، اسی غم کے اندر مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسی نے بار بار منگولوں کے کان بھر کر خلیفہ کو منگولوں کے ہاتھوں قتل کروایا، اور منگولوں کے حملے کے بعد عباسی حکومت جب ختم ہوئی اور اس کی چاپلوسی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کو منگولوں نے عہدہ دیا، تو اس نے جمعے بھی چھڑوا دیے، اور رافضی مذہب کی اشاعت کے لیے اس نے ایک بہت بڑا مدرسہ تیار کرنا شروع کیا، لیکن اس کی امید پوری نہ ہوئی۔ جمعے بھی دوبارہ شروع ہو گئے اور رافضیوں کا مدرسہ بھی نہ بن سکا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو نے خلیفہ مستعصم باللہ اور اہل بغداد کو قتل کیا اور عراق پر اپنے نائب مقرر کیے، تو ابن القمی نے کوشش کی ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کہ وہ علوی خلیفہ مقرر کرے، لیکن منگولوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اس کو پھینک دیا، اور وہ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ رہنے لگا، اسی غم کے اندر مر گیا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں، لا رحمہ اللہ ولا عفا عنہ، اللہ اس پر رحم نہ کرے، اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، المشؤوم علی نفسہ وعلی اہل بغداد، اپنے لیے بھی یہ منحوس ثابت ہوا، اہل بغداد کے لیے بھی منحوس ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی نے ہلاکو خاں اور اس کے لشکر کا مسلمانوں کے خلاف تعاون کیا تھا۔ پھر اس کو بد دعا دیتے ہیں، قبحہ اللہ وإیاہم، منگولوں کو اور ابن القمی کو اللہ برباد کرے۔ اسی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رافضی وغیرہ جو منافق لوگ تھے، انہوں نے ہلاکو خاں کو مشورہ دیا تھا کہ خلیفہ کے ساتھ صلح نہ کرے بلکہ اس کو قتل کر دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن القمی کی کارستانیاں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ خلیفہ مستعصم باللہ کی فوج لاکھوں میں تھی، ابن القمی نے کوشش کر کے آہستہ آہستہ فوج کم کرتا گیا،
کرتا گیا، ہزاروں میں فوج بچ گئی۔ پھر ہلاکو خواہ کی فوج کے ساتھ اس نے اندر خانہ رابطہ کیا اور ان کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی، اور بغداد پر منگولوں کے ذریعے جو اس نے اتنی بڑی تباہی مچائی، اس ساری تباہی میں مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ اپنے رافضی مذہب کو غالب کرے۔ لیکن ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے امر پر غالب آ کر رہتا ہے، اللہ نے اس کی تدبیر کو اسی کی گردن میں لوٹا دیا، اللہ نے عزت کے بعد اس کو ذلت عطا کی۔ عباسی خلیفہ کے دور میں جو اس کو عزت ملی ہوئی تھی اور اس کو وزارت ملی ہوئی تھی، منگولوں کے حملے کے بعد منگولوں کی چاپلوسی اس کی قسمت میں آئی، اور بغداد میں مرد، عورتوں اور بچوں کا جو قتل ہوا اس کا گناہ اس کی گردن پر الگ ہے۔ ایک اور جگہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن القمی کو اللہ برباد کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے یہ چاہا کہ مساجد کو، مدارس کو ویران کر دے، اور اس کا ارادہ تھا کہ رافضیوں کے لیے ایک بہت بڑا مدرسہ بنائے، لیکن اللہ نے اس کو اس پر قدرت ہی نہیں دی، اللہ نے اس سے اپنی نعمت چھین لی، اس کا کوئی منصوبہ پورا نہ ہو سکا، ذلیل ہو کر مرا، اور اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ وہ زندہ بھی نہیں رہا، چند مہینے، 2-3 مہینے کے بعد وہ مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا اس کی جگہ پر آیا، وہ بھی فوراً ہی مر گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں بالدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ دونوں چلے گئے، باپ بیٹا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ خبیث رافضی تھا، مستعصم باللہ کے دور میں اس کو بڑا پروٹوکول حاصل تھا، لیکن اس نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کفار کی، ہلاکو خواہ کی مدد کی، حتیٰ کہ اسلام اور اہل اسلام کو اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ خود تاتاریوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو ذلیل کیا، یوں دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہی ذلت کے دنوں میں یہ ایک دفعہ ایک ٹٹو پر سوار ہو کر جا رہا تھا، ایک عورت نے اس کو تانا دیا اور کہنے لگی، اے القمی، کیا بنو عباس، عباسی خلیفہ تیرے ساتھ یہی معاملہ کرتا تھا؟ یعنی انہوں نے تو تجھے بڑا پروٹوکول دے رکھا تھا، لیکن تیری اس غداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا ذلیل کیا کہ جن کافر منگولوں کا تو نے ساتھ دیا، ان کافروں نے تجھے اہمیت ہی نہیں دی۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات اس کے دل کو لگی، اسی غم کے اندر وہ مر گیا اور اس کو رافضیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے منگولوں اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے اس کو ایسی ذلت دکھائی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا خبیث بیٹا بغداد کا والی بنا، وزیر بنا، لیکن اللہ نے اس کو بھی جلدی پکڑ لیا۔ ابن القمی کے حالات آپ کو ویکیپیڈیا پر بھی مل سکتے ہیں، جو مرزا جہلمی کے نزدیک بڑا مستند ذریعہ ہے۔ یہ تھا تیسرے کردار کا ایک نمونہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا، جو مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا تھا، اور اللہ نے اس کو دنیا میں کتنا ذلیل کیا وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی۔ جن منگولوں کا اعلی کار بن کر اس نے کام کیا، ان کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، اور زیادہ دن زندہ بھی نہ رہ سکا، 2-3 مہینے کے بعد ہی مر گیا، اور اس کے سارے خواب ہی ادھورے رہ گئے۔